فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ صدر انجمن و اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان اور دیگر طالبان علوم نبوت کے پروانوں، آج سالانہ انجمن و علمی مسابقہ میں جس عنوان پر روشنی ڈالوں گا وہ ہیں اسلام و دہشت گرد۔ حضرات، جب دہشت گردی پر سوچنے سمجھنے اور اس کے بارے جاننے کے لیے جب اخبارات و رسائل و دیگر کتب کا جائزہ لینا شروع کیا تو ناقابل یقین انکشافات رونما ہونے لگے۔ ہر جانب سے گھوم کر کھینچا تانی کر کے واقعات کی کڑیاں ملتی ہے تو دہشت گردی کا سلاسل کا اختتام اسلام پر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو محبت و امن و آشتی کا نام صرف پیام ملا، بلکہ اس کے عملی نمونے بھی ماضی و حال میں موجود پائے۔ ہر جگہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ہر حادثے کے پیچھے اسلام کا نام ملتا ہے، مسلمان کا نام ملتا ہے۔ کیوں؟ جس اسلام نے امن و سلامتی کا پیغام دیا، مسلم و غیر مسلم حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق معین کر دیے، تو یہ اچانک دہشت گردی کا رواج کیسے پڑ گیا؟ تاریخ کی کتابوں میں تحقیق کے گھوڑے دوڑائے تو دہشت گردی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اہل مغرب وہ یہود النصارہ کے سفید کپڑوں میں لپٹے کالے کرتوت کی گریبان کھلنے لگے، تو مسلمانوں پر مسلسل دہشت گرد بنانے پر، دہشت گردی کی تہمت لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کی تہمت لگانے والے اہل مغرب و یہود النصارہ کے سفید کپڑوں میں لپٹے کالے کرتوت کی گریبان کھلنے لگے، تو مسلمانوں پر مسلسل دہشت گردی کا تہمت لگانے والے اہل مغرب نے اپنی 400 سالہ تاریخ میں 2500 سے زائد جنگیں مسلط کیے، لیکن دہشت گرد پھر بھی مسلمانوں کو کہا۔ حضرات، اسلام امن و سلامتی کا دن ہے، اس کی ایک شہادت تو ابھی آپ حضرات نے قرآن کی آیت میں ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ارشادات کو بھی معلوم کریں، کیونکہ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ مکہ مکرمہ میں آپ 13 برس تک اپنے حسن بیان اور حسن عمل سے مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ حضرات، اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور وہ امن کا درس دیتا، لیکن اس کے سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قرآن میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات اور جنگیں لڑی وہ سب اپنے دفاع میں لڑے یا ان لوگوں کے خلاف لڑائیاں لڑے جو اسلام کے خلاف سازش سے کر رہے تھے۔ دہشت گردی قرآن کی روشنی میں، حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ حضرات، اس آیت پر سوچنے سمجھنے اور اس کے بارے جاننے کے لیے، حضرات، اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف، اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے نظر میں ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اسلام جو ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل سمجھے، وہ کتنا پرامن مذہب ہوگا۔ باقی اچھے برے لوگ ہر معاشرے، قوم، مذہب اور ملت میں پائے جاتے ہیں، لوگوں کے انفرادی فعل کو کسی مذہب یا دن پر لاگو کرنا درست نہیں ہے۔
تقریباً دنیا کے تمام مذاہب اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو امن و پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، تو پھر کس طرح دہشت گردی کا تعلیم دیتا ہے؟ دہشت گردی حدیث کی روشنی میں حضرات، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان و مال تلف کرنے اور قتل و غارت گری کے خرابے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اگر ان حدیث کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور اسلام قتل و غارت گری یا کسی کو ناحق قتل کرنے جو ایک کھلی دہشت گردی ہے۔ حضرات، اسلام ایک امن و سلامتی کا دن ہے۔ اسلام کا معنی اطاعت اور امن و سلامتی کے ہیں، یعنی مسلمان جہاں اطاعت الہی کا نمونہ ہے وہاں امن و سلامتی کا پیکر بھی ہے۔ اسلام فساد اور دہشت گردی کو مٹانے آیا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو بھی فساد پایا ہے اسلام کے سوا کسی اور نظریے میں نہیں ہے، لیکن افسوس صدا افسوس غلام ذہنوں پر ہم مظلوم ہوتے ہوئے ہمیں دہشت گرد بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرمندگی یا عار محسوس نہیں ہوتی، میرا سر شرم سے جھکنے کے بجائے فخر و جرات کے ساتھ بلند ہوگا جب تم بزدل ہمارے معصوم اور نہتے بچوں پر بم برساؤ گے، ہماری پاک باز عورتوں پر تم اپنی ناپاک نگاہیں جماؤ گے، تو وہ دین دور نہیں جب یہ سوئے ہوئے شیر اپنی جھاڑیوں سے باہر نکل کر تم پر جھپٹ پڑیں گے اور یہ شاہین تمہاری آنکھیں نوچ لیں گی۔ تب ہر گھر میں محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ہر گھر سے صلاح الدین ایوبی نکلے گا، تب ہر بچہ طارق بن زیاد ہوگا، اور تم پر حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ حضرات، میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سبھی کو اسلام کی صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسلام کے خلاف کیچڑ اٹھانے والوں کو صحیح جواب دینے کی ہمت عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔